ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو حکومتیں تھیں دونوں یہودیوں کی، یہ سلطنت روم کے ماتحت تھی، یعنی روم کے بادشاہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ آگے یہ ان کے انڈر تھی، ان کے تحت کام کرتی تھی۔ تو روم کا جو بادشاہ تھا پیلاطس، اس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے دن میں تمہاری خاطر عیسیٰ اور برابا ڈاکو، یعنی حضرت عیسیٰ اور برابا ڈاکو دونوں میں سے ایک کو رہا کر دوں گا۔ یعنی یہ تمہاری عید جو ہے، اس کی خوشی میں دو میرے پاس قیدی ہیں تمہارے، تو بتاؤ میں کس کو رہا کروں؟ یعنی ایک حضرت عیسیٰ ہے اور دوسرا ایک ڈاکو ہے جس کا نام برابا تھا، ان میں سے کس کو رہا کروں؟ تو سب نے پکار کر کہا برابا ڈاکو کو چھوڑ دو اور یسوع یعنی عیسیٰ کو پھانسی پر لٹکا دو۔ یعنی یہ قوم کہہ رہی ہے حضرت عیسیٰ کی، لہٰذا حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یعنی ان کے مطابق ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ پاک نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، یہ ہمارے قرآن کا مسلمان بیان ہے، اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ انہی کی شکل کا کوئی اور بندہ لٹکا دیا گیا۔ رومیوں نے یہودیوں کی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ رومیوں نے یہ کیا کہ ان کی حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن وہ خود حکومت کرنے کی بجائے کسی مقامی من پسند آدمی کو مفتوحہ علاقوں کا فرمانروا بنا دیتے تھے۔ رومیوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کہیں حملہ کرتے، فتح کرتے، تو خود نہ وہاں آگے حکومت کرتے، خود نہیں آتے تھے، بلکہ انہی میں سے انہی قوم کا ایک آدمی جو ان کا من پسند ہوتا تھا اس کو بادشاہ بنا دیتے تھے۔ یعنی یہی بات ہوتی ہے نا کہ جب تک ایک چھوٹا بادشاہ بڑے بادشاہ کا حکم مانتا رہے گا تو ٹھیک رہتا ہے، اور جب چھوٹا بادشاہ بڑے بادشاہ کا حکم نہیں مانتا تو پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، کسی اور کو لے آیا جاتا ہے۔ لہٰذا سن 41 عیسوی میں ہیرود اعظم کے پوتے ہیرود اگریپا، اس یعنی یہود کا جو ادھر کا بادشاہ تھا یہودیوں کا، اس کا نام تھا ہیرود اعظم، اور اس کے پوتے کا نام تھا ہیرود اگریپا کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا سربراہ بنا دیا۔ یہ جو مفتوحہ علاقے تھے رومیوں نے فتح کیے تھے، ان کا سربراہ ان کو بنا دیا۔ ہیرود اعظم کا پوتا ہیرود اگریپا بادشاہ بن گیا۔ اس شخص نے برسر اقتدار آتے ہی، جب یہ بادشاہ بنا، برسر اقتدار آتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ پہلے ہی دشمنی ہوتی ہے دل میں کہ اگر مجھے طاقت مل جائے تو میں فلاں کو تباہ کر دوں گا، تو اس نے آتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ یہودی قوم انتہا درجے کی پستی میں چلی گئی، انتہائی طور پر پست ہو گئے، ان میں حق گوئی اور اخلاق کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون کے خاندان میں سے تھے۔ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہو گئے تو انہوں نے ملک کا انتظام اس طرح کیا کہ حضرت یعقوب کی اولاد کے 12 قبیلوں میں سارا ملک تقسیم کر دیا، اور 13واں قبیلہ جو بنی لاوی بن یعقوب کا گھرانہ تھا اس کو مذہبی خدمات کے لیے مخصوص کر لیا گیا۔ یعنی 12 قبیلے جو تھے ان میں سارا ملک تقسیم کر دیا گیا، عہدے تقسیم کر دیے گئے، اور جو 13واں قبیلہ تھا بنی لاوی کا، ان کو مذہبی وہ دے دی گئی، طاقت دے دی گئی ان کو کہ آپ مذہب کو دیکھیں گے، یعنی ان کی خدمات مذہب کے لیے مخصوص ہوں گی۔ پھر بنی لاوی میں سے بھی وہ اصل خاندان جو پاک ترین چیزوں کی تقدیس کا کام کرتا تھا، حضرت ہارون کا خاندان تھا۔ اس خاندان کے علاوہ دوسرے بنی لاوی مقدس کے اندر نہیں جا سکتے تھے، بلکہ وہ خداوند کے گھر کی خدمت کے وقت صحنوں اور کوٹھڑیوں میں کام کرتے تھے، یعنی جو دوسرے تھے ان کے علاوہ
وہ آگے نہیں جا سکتے تھے بلکہ پیچھے پیچھے ہی کام کرتے تھے، صحنوں میں، کوٹھڑیوں میں۔ سبت کے دن اور عید کے موقع پر سوختنی قربانی چڑھاتے تھے۔ سوختنی قربانی کیا ہوتی ہے؟ سوختنی کہتے ہیں جو جلا دیتی ہے کسی چیز کو، سوختن فارسی کا لفظ ہے جلا دینا، سوختن۔ تو وہ ایسی یعنی قربانی کرتے تھے جس کو پھر بجلی اچک لیتی تھی، جلا دیتی تھی، یہ تھی سوختنی قربانی۔ سوختنی قربانی چڑھاتے تھے اور مقدس کی نگرانی میں بنی ہارون کی مدد کرتے تھے۔ بنی ہارون کے 24 خاندان تھے جو باری باری مقدس کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ انہی خاندانوں میں سے ایک ابیا کا خاندان تھا جس کے سردار حضرت زکریا تھے، یعنی حضرت زکریا ابیا خاندان کے سربراہ تھے۔ اپنے خاندان کی باری میں یہی مقدس میں جاتے اور خداوند کے حضور بخور جلانے کی خدمت انجام دیتے تھے، یعنی ایک آتش دان میں خوشبو جلاتے تھے خداوند کے حضور، اس کو بخور کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوکا کے بیان کے مطابق، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، یہ انجیل لکھنے والے کا نام ہے۔ لوکا کے بیان کے مطابق حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے تھے۔ ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھیں۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں وہ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ مرکز کا بیان ہے کہ وہ لوگوں سے گناہوں کی توبہ کرواتے تھے اور توبہ کرنے والے کو بپتسمہ دیتے تھے، یعنی توبہ کے بعد غسل کراتے تھے تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہو جائیں۔ یہودیہ اور یروشلم کے بہت سے لوگ ان کے معتقد ہو گئے تھے، ان کے مرید ہو گئے تھے، ان کو ماننے لگے تھے اور ان کے پاس جا کر بپتسمہ لیتے تھے۔ اسی بنا پر ان کا نام یوحنا بپتسمہ دینے والا مشہور ہو گیا تھا۔ بپتسمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی پانی ان پہ ڈالتے تھے، ان کو غسل کراتے تھے اور پاک کرتے تھے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ عام طور پر بنی اسرائیل ان کی نبوت تسلیم کر چکے تھے، یعنی عام طور پر سارے بنی اسرائیل ان کو نبی مان لیا تھا۔ مسیح علیہ السلام کا قول تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں۔ وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے، چمڑے کا پٹکا کمر سے باندھ کر رکھتے تھے۔ ان کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا، یعنی ٹڈیاں کھاتے تھے اور جنگلی شہد کھاتے تھے۔ یہ بحوالہ انجیل متی 3:4 یعنی آیات ہیں یہ متی کی انجیل کی، ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ ان کی خوراک ٹڈیاں تھیں اور جنگلی شہد تھا۔ اس فقیرانہ زندگی کے ساتھ ساتھ وہ منادی کرتے پھرتے تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت قریب آ گئی ہے، یعنی مسیح علیہ السلام مسیح علیہ السلام کی دعوت نبوت کا آغاز ہونے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، اور یہی بات ان کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی بات بیان کی ہے، مصدقاً بکلمات من اللہ، آل عمران آیت نمبر 39۔ وہ لوگوں کو روزے اور نماز کی تلقین کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا نہ ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ محصول لینے والوں نے پوچھا، یعنی جو یہ محصول لینے کا محکمہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا، محصول والوں کا، ان لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ استاد ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی ناحق کچھ لو، نہ ظلم کرو اور نہ کسی سے کچھ زیادتی کر کے کچھ پیسے وصول کرو، اور اپنی تنخواہ پر گزارا کرو۔ بنی اسرائیل کے بگوڑا علماء، 2 علماء تھے ان کے بگوڑے، فریسی اور صدوقی۔ بنی اسرائیل کے بگوڑے علماء فریسی اور صدوقی ان کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آئے تو ڈانٹ کر فرمایا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو
کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ اب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بحوالہ انجیل متی 3:7-10، آیات نمبر 7-10 متی کی انجیل کا حوالہ ہے۔ ان کے عہد کا بادشاہ ہیرود اینٹی پاس تھا، یعنی اس وقت کے بادشاہ کا نام تھا ہیرود اینٹی پاس۔ اس کی ریاست میں آپ واعظ و تبلیغ کرتے تھے۔ وہ بادشاہ رومیوں کے ماتحت تھا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں کے اصل مالک رومی تھے، اور رومی تہذیب میں غرق رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے سارے ملک میں فسق و فجور اور فحاشی پھیل رہی تھی۔ بادشاہ نے خود اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ اس بات پر حضرت عیسیٰ نے ہیرود کو ملامت کی اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس جرم میں بادشاہ نے ان کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا، تاہم وہ ان کو ایک مقدس اور سچا آدمی سمجھ کر ان کی عزت کرتا تھا، اور عوام میں ان کے اثر و رسوخ سے ڈرتا بھی تھا کہ ٹھیک ہے میں جیل میں تو ان کو ڈال رہا ہوں، لیکن ان کا عوام اس کو بہت چاہتے ہیں، عوام میں بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اس بات سے بھی وہ ڈرتا تھا کہ اگر اس کے الٹ کام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن ہیرودیاس یہ سمجھتی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام قوم میں اخلاقی روح ڈال رہے ہیں، قوم کی اخلاقی روح بیدار کر رہے ہیں۔ وہ عورت فاحشہ تھی جو اس نے رکھی ہوئی تھی، تو یعنی وہ اندر سے ان کے خلاف ہو گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن ہیرودیاس یہ سمجھتی تھی کیا مسلم آہو ذرا دیکھو، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سڑا پتہ نہیں ہوں کہاں تھے، بند کر دیا فی الحال 2 منٹ بند کر رہے ہیں۔ اچھا پتہ نہیں ہوں کتنے گئی ہیرو نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ہیرودیاس یہ سمجھتی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام قوم میں اخلاقی روح بیدار کر رہے ہیں، جس سے اس جیسی عورتیں قوم کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہی ہیں، اس لیے وہ ان کی جان کی دشمن بن گئی۔ آخر کار بادشاہ کی سالگرہ کے جشن میں اس عورت کو موقع مل گیا۔ جشن کے وقت اس کی بیٹی نے دربار میں خوب رقص کیا، جس پر خوش ہو کر بادشاہ نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی فاحشہ ماں سے پوچھا کہ کیا کروں، کیا مانگوں، یعنی جب اس نے رقص کیا تو بادشاہ خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے، تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا جو بادشاہ کی محبوبہ تھی کہ کیا مانگوں۔ ماں نے کہا یحییٰ کا سر مانگ لے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں رکھ کر ابھی منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غمگین ہوا، مگر وہ اپنی محبوبہ کی بیٹی کی بات کیسے ٹال سکتا تھا۔ اس نے فوراً قید خانے سے یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں رکھ کر ناچنے والی کو پیش کر دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم